اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ سلیس ترجمہ ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ ہم عبادت کے لیے تیری ہی ذات کو خاص کرتے ہیں، تجھے ایک جانتے ہیں اور عاجزی کے ساتھ تیری اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ عبادت کا معنی ہے اپنے آپ کو انتہائی عاجزی کے ساتھ جھکا دینا اور مکمل طور پر پست کر دینا کہ اے اللہ، میں عاجز ہوں، کمزور ہوں، ناتواں ہوں اور تو میرا مالک ہے، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اور بندے کو عبد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے مولا کے آگے بچھا ہوا ہوتا ہے اور اسی کا فرما بردار ہوتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی تعظیم کی خاطر جس فعل کے ذریعے فرض کو ادا کیا جائے وہ عبادت ہے، لہٰذا جب کوئی بندہ ایاک نعبد کہتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں تیری ذات کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔ عبادت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے لیے مکمل طور پر جھک جائے اور اس کی بھرپور تعظیم کرے، کیونکہ وہی وحدہ لا شریک سب سے عظیم ہے اور عبادت کا مستحق ہے۔ اور عبادت صرف اسی جھکنے کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، یعنی اللہ عز و جل کی خاطر ہو، کیونکہ اسی نے اپنے بندوں پر سب سے بڑی نعمت فرمائی ہے، یعنی انہیں عدم سے وجود بخشا اور پھر اپنے دین کی راہ دکھائی۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ اپنے رب جل جلالہ کے آگے جھک جائے اور اس کی بارگاہ میں پستی اختیار کرے۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی ہم عبادت کے معاملے میں اور اپنے تمام معاملات میں تیری ہی ذات سے مدد کے طلبگار ہیں۔ یہاں یہ واضح رہے کہ مدد دو طرح کی ہوتی ہے۔ نستعین کا مطلب ہے مدد چاہنا، تو مدد دو طرح کی ہوتی ہے، حقیقی اور غیر حقیقی۔ لوگوں سے مختلف معاملات میں جو مدد لی جاتی ہے، مثلا مریض ڈاکٹر سے علاج اور معالجہ کراتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور دوائی لیتا ہے، یا غریب آدمی کا مالدار آدمی سے قرض کا حصول، یعنی جو ہے غریب آدمی مالدار کے پاس جا کے قرض لیتا ہے، پیسے لیتا ہے، حالانکہ سب کچھ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، یا ڈوبنے والے کا تیرنے والے سے سہارا طلب کرنا کہ میری مدد کرو، میں ڈوب رہا ہوں، تمہیں تیرنا آتا ہے۔ یہ تمام غیر حقیقی مدد کی مثالیں ہیں، لیکن ان سب میں در حقیقت اللہ ہی کی مدد شامل حال اور کار فرما ہوتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر کو علاج معالجے کی، مالدار کو قرض دینے کی اور تیراک کو بچانے کی قدرت اور طاقت اللہ ہی نے عطا فرمائی۔ اللہ نے ہی تیراک کو تیراکی سکھائی، مالدار کو جو ہے وہ مال دیا، ڈاکٹر کو علاج کرنے کی صلاحیت دی، اور اسی کی عطا کردہ قوت اور قدرت ہے سے یہ لوگ بلکہ تمام لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ مدد کرو، اور حواریوں نے کہا تھا کہ ہم مددگار ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا مددگار کون ہے، قرآن شریف میں، اور آپس میں ایماندار لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ تو اگر اس حقیقت کو تسلیم نہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے لوگ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں،
تو پھر اس زندگی میں لوگوں سے مدد اور تعاون طلب کرنا ہی ناجائز ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں نا، پھر تو یہ ہو جائے گا کہ کوئی بھی آپ کے پاس بھی آئے کہ میری مدد کرو کسی کام میں، تو آپ اس کو یہ تو نہیں کہو گے کہ جاؤ اللہ سے مانگو، جاؤ مصلی بچھاؤ اور بس یہ وہ کرو۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہی تو آپ اس کو دو گے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ کی مدد پہ بھروسہ کرتے ہوئے اور اسی کے فضل و کرم کو حاصل کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ عز و جل کے دیگر نیک بندوں سے مدد طلب کی جاتی ہے، اور اس میں بھی حقیقتاً اللہ ہی کی مدد شامل ہوتی ہے، کیونکہ یہ تمام بارگاہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ اس لیے ایاک نستعین کا مفہوم یہ ہے کہ ہم حقیقی مدد صرف تجھ سے طلب کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس آیت کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے کسی صورت میں مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک یہ دعویٰ بے بنیاد اور دلائل کے خلاف ہے۔ یاد رکھیں، انسان جو ہے وہ مجمع ہے جسم کا اور روح کا، یعنی اس میں جسمانی بیماریاں بھی ہیں اور روحانی بیماریاں بھی ہیں۔ جسمانی بیماری کے لیے وہ دنیا کے ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے، اور روحانی بیماریوں کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے رجوع کرتا ہے۔ کیونکہ جسمانی بیماری اس کی دنیا خراب کرتی ہے، اور یعنی کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کی دنیا جاتی ہے، لیکن روحانی بیماری اس کی آخرت خراب کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام بھیجے، نیک لوگ صالحین بھیجے، اپنے صدیقین بھیجے دنیا میں، تاکہ روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہو۔ اچھا، آگے یہ ہے کہ جب ہم نے اس آیت کی یہ تلاوت کی، ترجمہ تفسیر، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ پیدا کرے اور صحیح سمجھ پیدا کرے، کیونکہ قرآن شریف کی ایک آیت سے دوسری آیت کا ربط ہے، اور اگر وہ ربط نظر نہ آئے نا تو سمجھو کہ پھر وہ بندہ نا صحیح نہیں پڑھ رہا، اور ربط نظر آئے کہ ہر چیز جو ہے وہ آگے بیان کر دی گئی ہے قرآن شریف میں، اور سورہ فاتحہ میں جو کچھ ہے وہ آگے پورے قرآن شریف میں ہے، تو مدد کا بھی سارا قرآن شریف میں آگے آئے گا، تو انشاءاللہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کو کرتے رہیں گے۔ بندہ جب ایاک نعبد کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس کے اندر فخر پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ عبادت ایک بڑا رتبہ ہے جو اس سے خود پسندی آ جاتی ہے، اس لیے فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوایا، ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تاکہ جو عجب اور فخر پیدا ہو سکتا تھا وہ دور ہو جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ میں تیری عبادت کرتی ہوں پر تیری ویسی نہیں کر پاتی جیسا کہ تیرا عبادت کرنے کا حق ہے، تو میری مدد فرما، اور جو ہے میری اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما، یا میرے پاک اللہ ہمیں اپنی رحمت سے بخش دے۔ تو ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق عطا فرما تیری صحیح معنوں میں، کہ ہم تیری عبادت کر سکیں، اور جو ہے ہمارے اندر عاجزی عطا فرما، ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما، ہم پہ رحم فرما، ہم پہ کرم فرما۔ تو یہ ساری کی ساری عاجزی میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم تیری عبادت نہیں کر سکتے۔ اب جو بعض میں یہ روحانی بیماری جو پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو روزانہ اتنا قرآن پڑھ لیتے ہیں، مثلا ساتھ تو آ جاتا ہے، ذہن میں آ جاتا ہے، یعنی کہ شیطان ڈال دیتا ہے، شیطان اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو زیادہ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں نے تو بہت زیادہ ماشاءاللہ عبادت کر لی ہے، یعنی کہ میں تو کافی عبادت والا ہوں، دن میں 10 سپارے پڑھ لیتا ہوں یا 20 پڑھ لیتا ہوں۔ تو وہ اس کا علاج اس سے کرے کہ وہ دیکھے کہ اگر میں روزانہ بھی ایک قرآن پڑھ لوں تو کتنا پڑھ لوں گا، میری 40 سال بھی عمر رہی کہ مثلا 55 کے دن تو نکال دو 15 سال،
اور جو ہے 40 سال یعنی عمر میں نے اگر 40 سال بھی پڑھ لیا مزید تو میں کتنا پڑھ لوں گا؟ صرف 7,000۔ اسی طرح جو ہے نمازوں کو دیکھے کہ میں جو نماز پڑھتا ہوں وہ تو کسی قابل ہی نہیں ہے، اس میں کیسے خیالات میرے رہتے ہیں۔ اور دوسرا، میں اگر درود شریف، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم درود شریف اتنا پڑھ لیتے ہیں، تو ہم کون سا کتنی عبادت کر لیں گے؟ اگر درود شریف روزانہ کا 1,000 بھی پڑھ لیں تو کہاں تک جائے گا؟ کروڑوں اور اربوں تک صرف گنتی میں شمار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرے فرمائے، آمین والسلام۔